بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آف قرآن پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دن میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ میں انہیں خود ہی قرآن پاک پڑھاتی ہوں اور ان سے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی کہتی ہوں تاکہ انہیں قرآن فہمی حاصل ہو۔ اکثر اوقات بچے ترجمہ سمجھنے کے لیے مجھ سے سوال کرتے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ترجمے کو میں صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ میرے دل کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط بیانی نہ کر دوں یا جتنا ترجمے میں بیان ہوا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ دوں۔ بچوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے میں ایک مستند اور معروف تفسیر قرآن پاک لے آئی تاکہ مجھے بچوں کو قرآن سمجھانے میں آسانی ہو۔ میں تو خود قرآن پاک کی ادنیٰ سی طالبہ ہوں۔ بچوں کے اسکول میں قاری صاحب بھی آتے ہیں جو بچوں کو بہت سی قرآنی آیات، چھوٹی چھوٹی سورتیں اور کلمے یاد کراتے ہیں۔ جب قاری صاحب بچوں کو ترجمہ سمجھاتے تو وہ بالکل الگ طریقے سے سمجھاتے۔ گھر آ کر بچے سوال کرتے کہ آپ نے تو ہمیں کسی اور طرح پڑھایا تھا اور قاری صاحب کسی اور طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ قاری صاحب سے کہیں کہ جس تفسیر قرآن سے وہ آپ کو پڑھاتے ہیں مجھے اس کا نام لکھ دیں تاکہ میں بھی اسی تفسیر قرآن پاک سے بچوں کو تعلیم دوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بچے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ خیر میں وہی تفسیر قرآن پاک لے آئی جو قاری صاحب نے ریکمینڈ کی تھی۔ جب میں نے تفسیر قرآن کو تھوڑا سا پڑھا تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہ اس تفسیر سے جو میرے پاس پہلے سے موجود تھی بالکل مختلف ہے۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ قرآن ایک ہے، اس کے الفاظ وہی ہیں، مگر تراجم و تفاسیر ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ اور تراجم کا انداز بیاں اس قدر مشکل ہے کہ سمجھنا بہت دشوار ہو گیا۔ میں یہاں پر ان معتبر علماء کرام کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر شخص اپنی ذہنی صلاحیت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھتا ہے اور ویسے ہی وہ درج کر دیتا ہے۔ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ان کی سوچ و فکر کا انداز بھی الگ ہے۔ ہماری نئی نسل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں قرآن پاک کو سمجھا کر پڑھایا جائے، لیکن آج کی نوجوان نسل ہر چیز میں آسانی چاہتی ہے۔ میں نے ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہے کہ قرآنی تصورات اور قرآنی قوانین کو آسان اور قابل فہم الفاظ میں بیان کروں تاکہ ہماری موجودہ نوجوان نسل قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور اسی لیے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج سے 1400 سال پہلے نہ ہی آج کے جیسی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی سہولیات تھیں، اور قیامت تک نہ جانے انسان کتنی ترقی کرے اور کیسی کیسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے رہنمائی قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن پاک ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، جب تک وہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل نہیں کر لیتا اس کی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ہی بتائیے، کیا مسلمان کائنات پر غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا کے مسلمان آج پریشانیوں کا شکار نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی روح سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کا کوئی دعویٰ باطل ہو اور اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے نہ بنا سکیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے اس ادنیٰ سی کاوش کا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ مجھ سے قرآن پاک کو سمجھنے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے معاف کرے۔ آمین۔